वफाकी वजीर ने इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी है, और ये एक दफा नहीं कई मरतबा इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी जा चुकी है। और तहरीक इंसाफ को यही शौक रहा तो इमरान खान की कबल अज वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। ये फेडरल मिनिस्टर रेलवे के हैं, वो ये कह रहे हैं, और इतने बड़े लीडर को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब की फातिहा पढ़ दी जाएगी। ये अगर ऐसा करने का किसी ने कुछ सोचा भी तो पाकिस्तान के अंदर वो सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी जो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। जावेद हाशमी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाना ना इस टाउट रजीम के बस की बात है और ना ही आसिम मुनीर में इतनी हिम्मत है। पहली बार कोई लीडर इस तरह ये जंग लड़ गया है। अब कौम को खुद निकलना होगा, कौम को तो निकलना पड़ेगा। इमरान खान ने कौम के लिए इतनी मार खा ली, इतनी लड़ाई लड़ ली, अब अगर ये कौम अपने लिए खुद नहीं निकलेगी तो वो अपना मौका जाया करेगी और कुछ नहीं करेगी। जावेद हाशमी के अलावा इमरान खान साहब की बहनों ने भी ये कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी जो लोग ये करेंगे। और मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के रजीम के जो मालिकान हैं, जिनमें आसिम मुनीर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, इनकी नस्लें पाकिस्तान में सियासत करने को तरस जाएंगी। इनकी नस्लें पाकिस्तान में अपनी बका के लिए तरस जाएंगी। जो इनके साथ पाकिस्तानी अवाम करेगी अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो। और जो मैं कह रहा हूं ना, ये होना ऐसे ही है जैसे मैंने एक दफा पहले अर्ज किया था कि आप फंस जाएंगे, ये पंगा मत लेना, ये आपके गले में पड़ जाएगा जलता हुआ टायर और आपसे ये ढोल नहीं बजेगा। मैंने इनको ये पहले कहा था, इन्होंने बात नहीं मानी, ये फंस गए। अब मैं दोबारा ये गुजारिश कर रहा हूं कि अगर इमरान खान को कुछ भी हुआ जेल के अंदर तो इनकी नस्लें जो है वो इसको भुगतेंगी बाद में। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम साहिबा, उन्होंने ये बताया कि 9 दिन पहले हमें बताया गया कि जब तक आसिम मुनीर की तौसीक का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता किसी को भी इमरान खान से मिलने नहीं दिया जाएगा। हम आज तक ये नहीं समझ सके कि किसी की तौसीक का खानदान के आईनी और कानूनी हक या मुलाकात से क्या ताल्लुक है। अगर एक खानदान का हक कैसे, यानी आखिर एक खानदान का हक जो है वो कैसे हुकूमत किसी मुलाजिम की तौसीक से जोड़ा जा सकता है कि हुकूमत का एक मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, आर्मी चीफ, अब एक ऑफिसर है सरकारी, एक दिन रिटायर हो जाएगा। इमरान खान की मुलाकात का हक कैसे छीना जा सकता है एक सरकारी मुलाजिम की तौसीक के मामलात के साथ जोड़कर। राणा सनाउल्लाह साहब ने वजह बताई जनाब कि क्यों नहीं इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा रही। वो कहते हैं इमरान खान साहब सेहतमंद है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना भी ठीक मिल रहा है, जेल में कंफर्टेबल माहौल मिल रहा है जो उन्होंने किसी को नहीं दिया। मुलाकात ना कराने की वजह यह है कि वो तहरीक चलाने की बात करते हैं और ट्विटर पर मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं और साजिशी बयानियां फैलाते हैं। तो राणा साहब इसकी वजह से आप एक आईनी और कानूनी हकूक ही मुअत्तल कर देंगे एक कैदी के। अब ये बयानिया बार बार बनाया जा रहा है, आता तारड़ा आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाता है, वो सारे आकर ये कहते हैं जी इमरान खान साहब तो जेल में बड़े कंफर्टेबल हैं, उनको महल जैसा माहौल मिला हुआ है, मर्जी के खाने मिल रहे हैं। ऐसी जेल आज तक ना नवाज शरीफ ने काटी ना जरदारी ने काटी। ये लोग सोच भी नहीं सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा हुआ है। नवाज शरीफ की जेल के बारे में उनके अपने साथी और सहाफी बता चुके हैं कि मियां साहब की मौजों वाली जेल थी। अब आ रहे जरा सुहेल अफरीदी साहब के मामले पे। वो धरना देने के बाद अदालत पहुंच गए, हाई कोर्ट। मैं तो सुबह ये कह रहा था कि हाई कोर्ट जाने का क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। ये हाई कोर्ट गए, जाके इन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की उस अदालत को जो पहले से एक्सपोज है। यानी इस निजाम के सारे कपड़े इमरान खान ने उतार दिए। अब सुहेल अफरीदी साहब को इस निजाम का कोई कपड़ा मजीद उतारने की जरूरत नहीं है। वो जो हुज्जत तमाम होनी थी वो हो चुकी है। ये निजाम तो गोलियां मार के ढीठ बन के खड़ा हुआ है। ये निजाम तो औरतों के ऊपर टॉर्चर करके ढीठ बन के खड़ा हुआ है। तो एक बेबसी की तस्वीर एक वजीर आला का बनना मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है। उस वजीर आला को एक तहरीक खड़ी करनी चाहिए और जो हुज्जत तमाम होनी थी वो हो गई है। सारे कानूनी रस्ते अपनाकर देख लिए। चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं मिल ही नहीं सकता। ये गए वहां पे, उसने कहा मैं नहीं मिलता। वहां पे वो गिला कर रहे हैं जनाब एक वजीर आला को आप दे देते हैं एयरफोर्स 1 का तैयारा और एक वजीर आला जो है उसको आप पासपोर्ट भी ब्लॉक कर देते हैं। भाई पासपोर्ट ब्लॉक है तो उसको खुलवाए ना। अगर पासपोर्ट ब्लॉक हो सकता है तो और बहुत कुछ भी बंद हो सकता है। तो सुहेल अफरीदी साहब ने ज्यादतियां काफी हद तक रजिस्टर कर ली हैं। अब इसके बाद बेबसी की तस्वीर बनने से निजाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। निजाम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, बाहर क्या राय बन रही है, पाकिस्तान के अंदर क्या राय बन रही है। सुहेल अफरीदी साहब ने जो हुज्जत तमाम करनी थी वो हुज्जत तमाम हो चुकी है। और जो आजाद करवाना था इमरान खान साहब को, अब मामला इमरान खान साहब से मुलाकात तक आके अटक गया। यानी इमरान खान को आजाद करवाना मेन मकसद था, लेकिन अब आजाद करवाना तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान साहब से मुलाकात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बनती जा रही है। ऐसी जेल आज तक ना नवाज शरीफ ने काटी ना जरदारी ने काटी। ये लोग सोच भी नहीं सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा हुआ है। नवाज शरीफ की जेल के बारे में उनके अपने साथी और सहाफी बता चुके हैं कि मियां साहब की मौजों वाली जेल थी।
میں نے بہت پہلے آپ کو جب بتا دیا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر جانے والے ہیں، ان کے جانے سے 2-2.5 ماہ پہلے بتا دیا تھا، اور بعد میں سارے میرے سے یہ پوچھ رہے تھے محیط پیرزادہ سمیت کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا؟ تو بھائی مجھے ایسے پتا چلا کہ میاں صاحب کو جو بندے جیل میں جا کر ملتے تھے وہ ساری کہانی آ کے بتا دیتے تھے۔ میاں صاحب کے تو جناب فیزیو تھراپی جو ہے وہ جیل کے اندر ہوتی تھی، باقاعدہ ان کو ایک محل نما ایریا دیا ہوا تھا جیل کے اندر سائیڈ میں، عمران خان کو ایک چھوٹے سے سیل میں بند کیا ہوا، اس کی تصویریں آپ سب نے دیکھی ہوئی ہیں، دوبارہ دیکھ لیں آپ، یہ عمران خان صاحب کی حالت ہے، یہ ان کا سیل ہے، اس کے اندر عمران خان صاحب کو بند کیا ہوا ہے، اور باہر ایک برآمدہ ہے، اس کے اندر چند گھنٹوں کے لیے نکالتے ہیں اور پھر واپس اندر بند کر دیتے ہیں۔ گرمیوں اور سردیوں کے اندر اس کو یہیں پہ گزارا کرنا ہے۔ یہ میکسیمم 6x8 کا 10 کا اتنا چھوٹا تھا، یہ ایک ہے، اس کے اندر ہی واش روم ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی ٹوٹل زندگی ہے جو اس کے اندر وہ گزار رہے ہیں۔ وہ کتاب پڑھنے کے لیے مل جائے تو یہ بڑی غنیمت ہے۔ اب عمران خان صاحب کی اس جیل کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں جی محل ہے، تو اس محل کا چکر تو سب کو لگانا پڑے گا۔ تو کیا یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس محل کے اندر 2 دن گزار سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ زلمے خلیل زاد یہ امریکہ سے کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے رویے پر حیران ہوں، پورے 1 ماہ سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ، ملک بھر کے لاکھوں پاکستانی، ملک کی سب سے بڑی مقبول سیاسی جماعت اور عمران خان کا خاندان سب صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جیل میں حالت کیسی ہے، یہاں تک کہ وہ زندہ ہیں یا نہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ ان کی اس جائز اور شفاف درخواست کو ماننے سے مسلسل انکار کر رہی ہے۔ واقعی حیران کن اور صدمہ خیز صورتحال ہے۔ یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے بیٹے کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا، پچھلے ویلاگ میں آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جو اگر نکلا جیل سے باہر تو پھر آپ اس سے بھی بڑا استقبال دیکھیں گے۔ میں آپ کو گارنٹی کر کے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان اگر بنی گالہ کی طرف چلیں گے تو اڈیالہ جیل سے لے کر بنی گالہ تک عوامی عوام ہوگی۔ عمران خان اگر لاہور کی جانب چلیں گے تو 10 سے 20 کلومیٹر میں صرف آپ کو عوامی عوام نظر آئے گی اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ لوگ عمران خان کے ساتھ ایک سمندر عوام کا چلے گا، مجھے اس بات کا پتا ہے۔ الٹیمیٹلی باہر تو آ جانا عمران خان نے، ہمیشہ نظام کبھی کسی کو اندر رکھ نہیں سکتا، جتنی بھی زیادتی کر لے، جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو پاکستانی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اب پنجاب کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جن کی حکومت بنائی گئی ہے وہ مقبول نہیں ہے، اور جو مقبول ہے انہیں دبایا جاتا ہے، حتیٰ کہ صحافیوں کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب ڈی جی کہتے ہیں کہ ایک جماعت پر حملہ کیوں نہیں ہوتا، یعنی ڈی جی ایس پی آر نے دیکھے نا، یہ کہا کہ ایک جماعت ہے اس کے اوپر حملہ کیوں نہیں ہوتا، اور دوسری طرف وہ جماعت کیا کہہ رہی ہے، وہ جماعت کہہ رہی ہے کہ ہر حملہ پاکستان پر حملہ ہوتا ہے۔ تو ایک ایسی سوچ جو قومی سوچ ہے اس میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور ایک جو سیاسی سوچ ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر جن کی ایک قومی سوچ ہونی چاہیے، وہ قومی سوچ نہیں ہے، وہ ایک سیاسی سوچ ہے ایسا لگتا ہے۔ اور پی ٹی آئی نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں جی ہر حملہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے۔ دوسرا نقطہ ان کا یہ ہے کہ ہم معصوم لوگوں کی نقل مکانی اور ان کی شہادتوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ نمبر 3 انہوں نے کہا جی کہ ہم پر افسوسناک الزامات لگائے گئے، سوشل میڈیا اور پریس کانفرنس میں یہ سب کچھ نہ کیا جائے، متعلقہ فورم پر آئیں، وہاں بات کریں۔ انہوں نے کہا جی 21 جماعتوں کا اعلامیہ تھا، پاکستان تحریک انصاف اکیلی یہ نہیں کہتی کہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے، یہ 21 سیاسی جماعتوں کا اعلامیہ تھا، اور وہ جو 21 جماعتیں ہیں ان کا اعلامیہ باقاعدہ اسد کیسر نے صحافیوں کے حوالے بھی کر دیا۔ انہوں نے کہا جی امن جرگہ میں تمام فریقین کو ہم نے دعوت دی اور وہاں اتفاق کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف موجودہ پالیسی جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، جو بند کمروں میں بن رہی ہے، وہ پالیسی غلط ہے۔ نمبر 5 ایک اور بڑی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی دہشت گردی سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں عمران خان کو باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن عمران خان کے بدترین مخالفین ہیں، اگر عاصم منیر صاحب سے بھی آپ پوچھیں گے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول کون ہے یا عوام سب سے زیادہ بات کس کی سنتی ہے، تو عاصم منیر صاحب کبھی بھول کر بھی اپنا نام نہیں لے سکتے، وہ یہی کہیں گے کہ عمران خان ایسا آدمی ہے جس کی پورا پاکستان بات سنتا ہے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان وہ واحد جماعت ہے جو اس وقت عوام اور اداروں کے بیچ میں جو خلیج موجود ہے اس کو پر کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں، ورنہ یہ خلیج کم نہیں ہوگی، لوگ اور مزید نفرت کرتے جائیں گے۔ وہ سیاست کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جنرل باجوہ نے اپنی ریٹائرمنٹ سے چند دن پہلے یہ کہا تھا کہ پاکستان کی فوج سے پاکستانی لوگ پیار نہیں کرتے، اس قسم کا ایک انہوں نے گلہ کیا تھا، الفاظ شاید میرے آگے پیچھے ہو جائیں، تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ سیاست پہ مداخلت کی ہے۔ تو یہ والا گند تو جنرل باجوہ نے خود بھی مارا تھا، ابھی بھی مارا جا رہا ہے۔ اچھا جی ایک اور انہوں نے جو گلہ کیا، انہوں نے کہا جی مرکزی حکومت خیبر پختونخوا کے فنڈز فراہم نہیں کر رہی اور خیبر پختونخوا کا پیسہ روک کر بیٹھے، جس کی وجہ سے عوام کی ترقی پر پیسہ نہیں لگایا جا سک رہا۔ کیونکہ ایک اور نقطے میں انہوں نے کہا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گرد پیسوں کے غلام ہیں، کچھ $400 دے تو ادھر بندہ مار دیتے ہیں، $600 دے تو ادھر بندہ مار دیتے ہیں۔
تو اگر یہ بات ٹھیک ہے تو اس کا سادہ سادہ مطلب یہ ہے کہ وہاں بے روزگاری ہے، بے روزگاری ختم کی جائے، غربت ہے غربت ختم کی جائے، تاکہ لوگ دہشت گردوں کے ساتھی بننے کی بجائے امن و امان کی زندگی کو ترجیح دیں۔ یہ جناب ایک پریس کانفرنس تھی اور بڑا تفصیلی انہوں نے ساری چیزیں سامنے رکھی۔ میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو نا اب سیاسی پریس کانفرنس کرنے سے توبہ کرنی چاہیے، اس سے بیانیہ نہیں بنتا، الٹا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں نا، یہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو چلا جائے گا، اب احمد شریف ہے آج ڈی جی آئی ایس پی آر، کل ان کے والد فوج میں ہو سکتے تھے، پرسوں کوئی اور تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا، سارے چلے گئے۔ اب جنرل باجوہ جو گند مار کے گیا ہے وہ فوج کی تاریخ کا حصہ بن گیا، جنرل مشرف نے جو بے شرمی کی ہے وہ فوج کی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ یہ ہے ناظرین صورتحال۔ اب ایسے میں حکومت کہتی ہے کہ وہ مذاکرات کرے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی سین اپروچ ہے کہ ایک طرف آپ مار کٹائی کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں مذاکرات ہوں گے؟ دیکھیں، انہیں مذاکرات میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے اور انہوں نے مذاکرات نہیں کرنے، انہوں نے اپنا ٹائم پورا کرنا ہے، اور ٹائم پورا کرنے کے لیے مار کٹائی بھی کریں گے، ظلم بھی کریں گے، جبر بھی کریں گے۔ یہ 5 سال انہوں نے کسی طرح گزارنا ہے اور پھر انہوں نے عوام کے رد عمل کو روک کر رکھنا ہے۔ اگر عوام نے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو اسے نکلنا پڑے گا، اور جب عوام نکل جائے گی تو وہ ان کا آخری دن ہوگا۔ یہ بات تو کرسٹل کلیئر ہے، کیونکہ ان کے پاس اخلاقی جواز کوئی نہیں ہے۔ عالمی سطح پر بھی، پاکستان کے اندر بھی سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس اس حکومت کو جاری رکھنے کا کوئی اخلاقی اور قانونی اور آئینی جواز نہیں ہے۔ جس دن لوگ نکلیں گے ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ جو جاری کیا گیا اس میں یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں ساری عمر بھی جیل میں گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن وقت کے یزید کے آگے کبھی نہیں جھکوں گا۔ لیکن مصدق ملک صاحب کی خواہش پوری ہو گئی، عمران خان صاحب نے وقت کا یزید جو لفظ ہے وہ بھی استعمال کر دیا۔ کل انہوں نے کہا تھا کہ یزید اور فرعون کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا اور جنرل ڈائر کا لفظ کیوں استعمال کیا، تو یہ آ گیا۔ پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں جی اللہ الحق ہے، وہ حق سچ کا خدا ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہم سب اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں، آپ نے صبر کرنا ہے اور میرے ساتھ مل کر ظلم کا مقابلہ کرنا ہے۔ ڈی چوک میں دور حاضر کے جنرل ڈائر نے قوم کو اپنا غلام گردانتے ہوئے نہتے اور پرامن شہریوں پر بلا اشتعال گولیاں چلوائیں۔ ہم اس واقعے کو کبھی بھی نہیں بھولنے دیں گے اور اپنے ورکرز اور شہداء کو انصاف دلائیں گے۔ لیڈی خان صاحب نے پھر کہہ دیا جنرل ڈائر، اور انہوں نے کہا جی ڈی چوک کے اندر اسی طرح کا سانحہ کیا گیا جیسا جلیاں والا باغ میں جنرل ڈائر نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا نہ اس واقعے کو ہم کبھی بھولنے دیں گے اور اپنے ورکرز کو اور شہداء کو انصاف دلائیں گے۔ بہرحال عمران خان صاحب وہیں کھڑے ہیں جہاں وہ پہلے دن سے کھڑے تھے، یعنی انہوں نے اگر کہا تھا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، تو یہ وہ واحد آدمی ہے جو ابھی بھی اپنے موقف کے اوپر کھڑا ہے، ورنہ لوگ اپنا موقف بدل لیتے ہیں، گرفتار ہونے کے بعد لوگ اپنا موقف بدل لیتے ہیں۔ پچھلے دنوں کسی نے کہا کہ نواز شریف بھی بہت ضدی ہے اور عمران خان بھی بہت ضدی ہے، تو بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ عمران خان اپنے اصول کے اوپر کھڑا رہنے کے لیے ضد کر رہا ہے کہ میں اپنا اصول نہیں توڑوں گا، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں۔